شاہدہ 16-17 سال کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ ریلوے میں کلرک بھرتی ہوا تھا اور حالات بتا رہے تھے کہ وہ کلرک کی حیثیت سے ہی ریٹائر ہو جائے گا۔ اس کا تعلق ان مردوں میں ہوتا تھا جو حالات کی چکی میں پس پس کر جمالیاتی حسن کو خیر بات کہہ چکے ہوتے ہیں اور ہر کام مشینی انداز میں کرتے ہیں۔ غصہ اور چڑچڑاپن ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی موجودگی ان کے ساتھ رہنے والوں کو ہر وقت ایک ذہنی اذیت سے دوچار رکھتی ہے۔ وہ خود پر سختی اور بدمزاجی کا ایسا خول چڑھا لیتے ہیں کہ لوگ ان سے کسی بھی قسم کی باتیں کرنے سے گریزاں رہتے ہیں۔ شاہدہ کا باپ سخت طبیعت کا ضرور تھا، مگر گھریلو معاملات میں دلچسپی لیتا تھا۔ جو کچھ کماتا بیوی کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتا۔ اسے بیوی اور بیٹی سے محبت تو بہت تھی، مگر وہ اظہار نہیں کرتا تھا۔ شاہدہ نے جب یہ کہا کہ وہ میٹرک کے بعد اپنی تعلیم جاری رکھے گی تو اس نے دفتر سے قرض لے کر کالج میں اس کا داخلہ بھی کروا دیا تھا۔ شاہدہ کی ماں بھی اپنے کام سے کام رکھتی اور شوہر سے دوسری بیویوں کی طرح گھل مل کر نہیں رہتی تھی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اس سے زیادہ باتیں کرنا پسند نہیں کرتا تھا اور وہ خود بھی اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اس کے اس نامناسب رویے کی وجہ اس کے آفس کے حالات تھے، جہاں بہت زیادہ ملازموں کی وجہ سے ترقی کے آثار معدوم تھے۔ سالوں ہو گئے تھے اور ابھی تک اس کی پروموشن کے دور دور تک کوئی آثار نہ تھے۔ اخراجات تھے کہ بڑھتے جا رہے تھے اور تنخواہ وہیں کی وہیں۔ باپ کے رویے کی وجہ سے شاہدہ بھی اس سے بات کرتے ہوئے جھجکتی تھی، اور وہ گھر میں ہوتا تو وہ سر پر دوپٹہ ڈالے خاموشی سے کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی۔ شاہدہ کو اپنی غربت اور کم مائگی کا بہت احساس تھا۔ اس کی سہیلیاں اور آس پڑوس کی عورتیں اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتی تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ کاش اس کا باپ پیسے والا ہوتا۔ اس غربت بھرے ماحول میں رہنے کے باوجود وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی، وہ دوسری لڑکیوں کو دفتروں اور مختلف اداروں میں کام کرتا دیکھتی۔ اسے ان کے ٹھاٹ باٹ نظر آتے۔ وہ اونچی ہیل کی سینڈل پہنے کھٹ کھٹ چلتی پھرتی نظر آتی اور گٹ پٹ انگلش بولتی، تو اس کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی کہ اسے بھی ایسا ہی بننا ہے۔ وہ کسی پر ظاہر تو نہیں کرتی تھی، مگر یہ حقیقت تھی کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی۔ اسے اپنی غربت، اپنا ماحول اور ذرا ذرا سی چیزوں کے لیے ترسنا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس نے جیب خرچ سے پیسے بچا کر ایک موبائل بھی خرید لیا تھا۔ یہ موبائل نہایت چھوٹا سا تھا، فنکشن بھی کچھ زیادہ نہ تھے۔ نمبر ملا کر کسی سے بات کر لو یا پھر FM ریڈیو سن لو، اس کے لیے یہ بھی غنیمت تھا۔ اس نے اپنا نمبر اپنی چند گہری سہیلیوں کو بھی دے دیا تھا۔ محلے میں اس کی ایک بچپن کی سہیلی بھی تھی، اس کا نام فرخندہ تھا۔ دونوں ساتھ ہی کھیل کود کر بڑی ہوئی تھی۔ فرخندہ کا باپ نہیں تھا اور ماں ایک دھاگا بنانے کی فیکٹری میں نوکری کر کے اسے پال رہی تھی۔ میٹرک کرنے کے بعد وہ بچوں کے اسکول میں بطور ٹیچر بھرتی ہو گئی۔ کچھ ماہ پہلے اس کی ماں اچانک بیمار ہو کر چل بسی اور اب وہ اس دنیا میں بالکل تنہا تھی۔ اپنی اپنی مصروفیات کے باوجود دونوں اب بھی وقت نکال کر کبھی کبھی ایک دوسرے سے مل لیا کرتی تھی۔ آج بھی وہ عید کی کچھ شاپنگ کرنے مارکیٹ گئی تھی۔ شاپنگ کر کے وہ گھر لوٹی تو ماں نے اسے کھانا نکال کر دیا۔ وہ ابھی کھانے سے فارغ بھی نہیں ہوئی تھی کہ موبائل پر ایک اجنبی نمبر سے کال آئی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، اٹینڈ کرے کہ نہ کرے۔ اس نے بات نہیں کی۔ کھانا کھا کر وہ تھوڑی دیر آرام کے لیے بستر پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسی نمبر سے پھر کال آئی۔ اس مرتبہ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اوکے کا بٹن دبایا۔ دوسری طرف سے کسی نے نہایت نرمی اور مہذب انداز میں کہا، شاہدہ پلیز میری بات سنے بغیر فون نہیں بند کرنا۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اس نے فون کو ہی آف کر دیا۔
فون کرنے والے کا لہجہ رہ رہ کر اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ وہ کون تھا جسے اس کا نام بھی معلوم تھا۔ اس نے تو آج تک کسی لڑکے سے بات چیت بھی نہیں کی تھی، نہ اپنوں میں نہ غیروں میں۔ پھر اس لڑکی کو اس کا نمبر کیسے ملا؟ اس کے پاس ان سوالوں کے جوابات نہ تھے۔ وہ کب تک فون بند رکھتی؟ رات کو کسی سہیلی سے بات کرنے کے لیے اس نے موبائل آن کر لیا۔ پھر اس نے بات ختم ہی کی تھی کہ اسی نمبر سے پھر فون آ گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ کال اٹینڈ کر لے، مگر اس کی ہمت نہ ہوئی۔ اسے اپنی کئی سہیلیاں یاد آئیں۔ گھر والوں سے چھپ کر ان کی لڑکوں سے بھی دوستی تھی، اور سب کے سب ان دوستیوں پر بہت خوش تھیں۔ شاہدہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ سب لڑکیاں بولڈ تھیں۔ اس خیال کا آنا تھا کہ اس نے بھی بولڈ بن جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ وہ کون سا فون پر اسے کھا ہی جائے گا۔ معلوم تو کرنا چاہیے کہ حضرت کون ہے اور کتنے پانی میں ہیں، اور آخر چاہتے کیا ہیں۔ اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ تو جیسے چل پڑا، اور 2-3 دنوں میں ہی اسے پتہ چل گیا کہ اس کا نام ناصر ہے، اور اس نے شاہدہ کو کسی مارکیٹ میں دیکھا تھا۔ شاہدہ کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہ سکی کہ اس سے پوچھے کہ اس کا موبائل نمبر کیسے پتہ چلا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک امیر باپ کا بیٹا ہے اور اس کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ اس نے جب اسے پہلی مرتبہ دیکھا تو وہ اسے اتنی اچھی لگی کہ اس نے سوچ لیا کہ وہ اسی سے شادی کرے گا۔ شادی کی خواہش کوئی بری بات نہیں تھی، شاہدہ نے اس بات کا برا نہیں منایا، مگر اپنے تئیں اس نے ایک بڑی عقل کی بات کر دی۔ شادی بیاہ کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں، میں نے کون سے آپ کو دیکھا ہے جو آپ سے شادی کر لوں۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ اگلے روز وہ اس کے کالج ہی پہنچ گیا۔ اس کی چھٹی سے کچھ دیر پہلے اس کا فون آ گیا۔ میں کالج کے گیٹ کے سامنے بلیک کلر کی گاڑی میں بیٹھا ہوں اور دعا کر رہا ہوں کہ تمہیں پسند آ جاؤں۔ نہ پسند آیا تو پھر میرے سامنے خودکشی کے سوا کوئی راستہ نہ ہوگا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ کہو تو قسم کھا لوں۔ شاہدہ سناٹے میں آ گئی۔ وہ اتنی اہم ہے کہ کوئی اس کے لیے خودکشی کرنے پر بھی تیار ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک کلاس فیلو قریب آ گئی تھی۔ اس نے مزید کچھ کہے فون بند کر دیا۔ چھٹی کے بعد وہ گیٹ سے باہر نکلی۔ سامنے ہی وہ کار میں بیٹھا نظر آیا۔ وہ اسے پہچانتا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرایا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ شاہدہ اسے دیکھ کر مبہوت رہ گئی۔ وہ نہایت صاف رنگ کا، لمبے قد کا ایک سمارٹ لڑکا تھا۔ اس کے بال اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، گلے میں ڈھیلی ڈھالی ٹائی جھول رہی تھی، اور جسم پر موجود سوٹ خاصا قیمتی دکھائی دیتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ گھبرا کر جلدی سے کالج کی بس میں چڑھ گئی اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے چور نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھا۔ کوئی لڑکی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ ان کی اکثریت اپنے موبائلوں کی طرف متوجہ تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ وہ ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ ناصر اسے بے حد پسند آیا تھا۔ اس کے بات کرنے کا انداز بہت دلکش تھا۔ وہ اتنی نرمی اور اپنائیت سے بات کرتا کہ جی چاہتا کہ وہ بولتا رہے اور وہ سنتی رہے۔ اس نے اپنی کئی سہیلیوں کے بوائے فرینڈز کے موبائلوں میں تصویریں دیکھی تھیں، پر خوبصورتی میں وہ ناصر کا عشرے اشیر بھی نہیں تھے۔ گھر پہنچ کر بھی وہ ناصر کے خیالوں میں ہی گم تھی۔ اس نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی۔ اسے لگا کہ وہ بھی کسی سے کم تو نہیں ہے۔ ناصر یقیناً اس کی خوبصورتی سے مروب ہو گیا ہوگا۔ اس کے جدید انداز کے قیمتی کپڑے اور شاندار گاڑی بتا رہی تھی کہ وہ کسی امیر باپ کا بیٹا ہے۔ اس کے علم میں یہ بات تھی کہ امیر زادوں کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیویاں کسی فلمی اداکارہ کی طرح حسین و جمیل اور اسمارٹ ہوں، تاکہ پارٹیوں وغیرہ میں دوسرے مردوں پر روک پڑ سکے۔ اپنی بے وقوفی اور کم فہمی کی وجہ سے شاہدہ ناصر کی خوبصورتی اور اس کی عمارت کے جال میں پھنس چکی تھی۔ اب ہر دم اسے ناصر کے فون کا انتظار رہنے لگا۔ ایک روز ناصر نے اسے تسلی دی کہ وہ کبھی اس بات سے پریشان نہ ہو کہ اس کا تعلق غریب گھرانے سے ہے۔ اس نے اسے یہ بھی یقین دلایا
کہ وہ بہت جلد اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے اس کے گھر بھیجے گا۔ شاہدہ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ اپنی خوشی کو چھپاتے ہوئے اس نے مصنوعی فکر مندی سے پوچھا، اگر شادی اتنی جلدی ہو گئی تو میری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ اس کی بات سن کر ناصر ہنس کر بولا، پھر تو تم اپنے بچوں کو پڑھانا۔ اس کی بات سن کر شاہدہ شرما گئی۔ ناصر نے پھر کہا، یقیناً تم یہ سن کر شرما گئی ہوں گی، کاش میں تمہیں شرماتا ہوا دیکھ سکتا۔ دیکھو تم منع مت کرنا، میرے پاس ایک اسمارٹ فون ہے، بیکار پڑا ہے، اگر کبھی ملی تو میری طرف سے قبول کر لینا، میں اس میں نئی سم بھی ڈلوا دوں گا تاکہ تم بے فکری سے تنہائی میں اسے استعمال کر سکو۔ میرا دن تو کسی نہ کسی طرح گزر جاتا ہے، مگر رات کو تمہاری بہت یاد آتی ہے۔ اپنی کچھ تصویریں بھی مجھے بھیج دیا کرنا، جب تک شادی نہیں ہو جاتی انہیں دیکھ کر ہی دل بہلا لیا کروں گا۔ اور ہاں، شادی کے بعد تو میں کم از کم 1 ماہ تک کام پر نہیں جاؤں گا تاکہ ہر وقت تمہیں ہی دیکھتا رہوں۔ بس ایک بات سے میری ڈھارس بندھی رہتی ہے کہ تھوڑے دنوں کی ہی تو بات ہے، پھر تو ہماری شادی ہو جائے گی۔ یہ اس سے اگلے روز کی بات ہے۔ وجاہت کا باپ اپنی بیوی کو لے کر ان کے گھر آدم کا۔ وہ شاہدہ کے باپ کا بچپن کا دوست تھا۔ اتفاق کی بات تھی کہ سالوں پہلے دونوں دوستوں کی شادیاں بھی چند روز کے فرق سے آگے پیچھے ہوئی تھیں۔ اس زمانے کے رسم کے مطابق دونوں دوستوں نے طے کر لیا تھا کہ اگر ایک کے گھر لڑکا اور دوسرے کے گھر لڑکی ہوئی تو وہ ان دونوں کی شادی کر کے اپنی دوستی کو مزید مضبوط کر لیں گے۔ اس کے دوست کے ہاں تو شادی کے پہلے سال ہی بیٹا ہو گیا تھا، مگر شاہدہ 5-6 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ ویسے تو دونوں دوست زندگی کی مصروفیات سے وقت نکال کر مہینے 2 مہینے بعد ایک دوسرے سے مل لیا کرتے تھے، مگر اس دفعہ بیوی کے ساتھ آمد کا مقصد ہی یہی تھا کہ برسوں پہلے جو بات ہوئی تھی اس کو پورا کیا جائے۔ دوست کے بیٹے کا نام وجاہت تھا اور وہ کسی سرکاری ادارے میں ملازم تھا۔ شاہدہ کا باپ اس رشتے پر نہ صرف راضی تھا بلکہ بہت خوش بھی تھا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ دونوں دوستوں نے اس کے بارے میں عہد بھی کیا ہوا تھا اور وہ عہد پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اپنی سخت گیر طبیعت کی بنا پر اس نے گھر میں کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت محسوس نہ سمجھی اور اپنا فیصلہ بیوی کو سنا دیا۔ شاہدہ کی شادی میرے دوست کے بیٹے وجاہت سے ہوگی۔ ماں تو سیدھی سادھی ایک مشرقی عورت تھی اور شوہر سے ڈر کر رہتی تھی۔ اس نے اس کے فیصلے پر سر جھکا دیا اور شاہدہ کو باپ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ یہ خبر سن کر شاہدہ پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر ماں سے اس بات پر احتجاج کیا، اپنی ادھوری پڑھائی کا بہانہ بنایا، مگر اس کی ماں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ میں تمہارے باپ سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کر سکتی، وہ میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو جا کر ان سے بات کرو۔ یہ بات بس یاد رکھنا کہ ماں باپ جو بھی کرتے ہیں اولاد کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ وہ باپ سے بات کرتی۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ ایک روز اس کی ماں اور باپ وجاہت کے گھر جا کر اسے بھی دیکھ آئے۔ وجاہت دونوں کو بہت پسند آیا اور یوں تابوت میں آخری کیل بھی گڑ گئی۔ شاہدہ نے فوری طور پر ناصر سے رابطہ کیا اور یہ خبر اسے سنائی اور بولی، ناصر، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر بھیج دو، شاید ابا مان جائیں۔ لمحہ بھر کو تو ناصر چپ ہو گیا، پھر بولا، میری امی تو اپنی بہن سے ملنے دبئی گئی ہوئی ہیں، 2-3 مہینے تو وہ وہاں رہیں گی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ اپنے ابا کے سامنے زبان کھولوں، وہ بے بسی سے بولی۔ اس کی بات سن کر دوسری طرف خاصی دیر تک خاموشی رہی۔ پھر ناصر کی آواز آئی، تو تم شادی کے لیے منع کر دو۔ یہ میں نہیں کر سکتی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے شاہدہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ تم میرے ابا کو نہیں جانتے، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ شاہدہ، تم مجھے ٹھکرا رہی ہو؟ ناصر نے کسی قدر غصے سے کہا۔ اچھا، ایسا کرو کہ موقع دیکھ کر مجھ سے کہیں مل لو۔ میری بڑی بہن صدر کے علاقے میں رہتی ہیں، ہم دونوں ان سے ملنے چلیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی حل نکال لیں۔ اس سے پہلے بھی ناصر نے اس سے کہیں باہر ملنے کو کہا تھا، مگر اپنی فطری بزدلی کی وجہ سے وہ اس پر راضی نہیں ہوئی تھی۔ اس مرتبہ بھی وہ ناصر کے مطالبے کو صاف ٹال گئی۔ زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنی بہن کو ہمارے گھر بھیج دو،
تاکہ وہ رشتے کی بات چلائیں۔ شاہدہ نے دو ٹوک لہجے میں کہا، تم مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ اس کی بات سن کر ناصر نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ باجی تم سے ایک دفعہ مل لیں، پھر ہم آئندہ کا لاہے عمل طے کر لیں گے۔ سوری ناصر، یہ میں نہیں کر سکتی۔ مجھے کالج جانے کے علاوہ کہیں اور جانے کی اجازت نہیں، اس نے بے بسی سے کہا۔ اس کی بات سن کر دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد ناصر نے خود سے فون نہیں کیا، البتہ اس نے کئی بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی ہر دفعہ ایک ہی رٹ ہوتی کہ وہ اس کی بادی سے ملنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ شاہدہ ایک سیدھی سادی اور ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی۔ وہ اس بات پر راضی نہیں ہوئی۔ 2 ہفتے بھی نہیں گزرے تھے کہ اس کی شادی سادگی سے ہو گئی۔ شادی کے بعد بھی ناصر اس کے دل سے نہ نکل سکا تھا۔ اسے اس بات کا بھی افسوس ہوتا کہ ناصر نے اس سے شادی کے لیے ذرا سا بھی تعاون نہیں کیا۔ ماں اگر اپنی بہن سے ملنے دبئی گئی ہوئی تھی تو وہ اپنی باجی کو ان کے گھر بھیج سکتا تھا۔ دن گزرتے رہے اور اب اس کی شادی کو ہوئے 3 ماہ بیت چکے تھے۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کے دل میں وجاہت کے لیے کوئی جگہ نہ بن سکی۔ وہ نہ اس سے بات کرتی نہ اس کو دیکھتی۔ وہ کام پر چلا جاتا تو اسے ایک اطمینان کا احساس ہوتا، وہ کام سے گھر آ جاتا تو اسے بے کلی سی محسوس ہونے لگتی۔ اس کے رویے سے وجاہت حیرت زدہ تو تھا، مگر اس سلسلے میں آج تک کوئی سوال جواب نہ کیا تھا۔ شاہدہ بلا شبہ حسن و جمال میں یکتا تھی۔ سر قد، گورا رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، مناسب دہانہ، مسکراتی تو بہت ہی پیاری لگتی، ہنستی تو گالوں میں گڑھے بھی پڑتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ہنستے ہوئے اور بھی اچھی لگتی۔ اس سے شادی کر کے وجاہت بہت خوش تھا۔ وہ ایک شرمیلی طبیعت کا لڑکا تھا، اس لیے شادی سے پہلے اس کی جان پہچان کسی لڑکی سے نہ ہو سکی۔ ایک تو بیوی خوبصورت، چندے آفتاب چندے ماہتاب تھی، دوسری باپ کی پسند تھی۔ وجاہت بہت ہی مطمئن تھا، مگر شادی کی رات ہی وجاہت کو اندازہ ہو گیا کہ بیوی کھوئی کھوئی سے ملی ہے۔ اس نے یہ سوچ کر دل کو تسلی دی کہ گھر والوں سے دوری کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ ہفتہ گزرا تو برف پھر بھی نہیں پگھلی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے شاہدہ کو دنیا کی کسی چیز سے دلچسپی نہیں۔ وجاہت نے یہ بات بھی نوٹ کی کہ وہ اس کو خود سے مخاطب تک نہیں کرتی۔ وہ کوئی بات کرتا تو جواب دے دیتی، ورنہ خاموش بیٹھی رہتی۔ اس کی ماں سے اس کا رویہ البتہ دوسرا تھا۔ اس کے پاس بیٹھی ہوتی تو وہ خود سے بھی باتیں شروع کر دیتی۔ بہرحال ماں اور باپ دونوں کو بہو بہت پسند آ گئی تھی۔ وجاہت نے ماں سے بھی شاہدہ کے نامناسب رویے کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا۔ وجاہت نہیں چاہتا تھا کہ شاہدہ کے بارے میں کوئی منفی بات کرے اور گھر کی خوشیوں کو فکر مندیوں میں بدل دے۔ اسے دنیا والی چالاکیاں بھی نہیں آتی تھیں کہ وہ شاہدہ کے اس رویے کے متعلق اندازے قائم کرتا۔ 1 ہفتہ اس پر جھنجھلاہٹ بھی طاری ہوئی۔ دل چاہا کہ اس سے پوچھے کہ وہ یوں دور دور کیوں رہتی ہے، مگر ممکنہ بدمزگی کی وجہ سے وہ خاموش ہی رہا۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ 1-2 دفعہ اس نے اسے اچھی لگنے والی بات کا اظہار بھی کیا، مگر رد عمل میں اس کا جھکا ہوا سر اور ایک انگلی سے بستر کی چادر پہ کھینچتے لکیریں ہی دیکھنے کو ملی۔ شاہدہ کے اس رویے کو دیکھ کر اس کی ہمت ٹوٹ گئی اور اس نے بھی خاموشی کی راہ اپنا لی۔ شاہدہ کے رویے کی وجہ سے وہ کوشش کرتا کہ زیادہ تر وقت اپنے دفتر میں ہی گزارے۔ چھٹی والے دن وہ دیر تک سوتا اور اٹھنے کے بعد دوستوں کے پاس چلا جاتا۔ اس کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ دنیا کا واحد شوہر ہے جو شادی کے شروع کے دنوں میں بھی دوستوں کو اتنا ٹائم دیتا ہے، ورنہ دوسرے تو ان دنوں منظر سے ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ شاہدہ اپنی ماں کے گھر چلی جاتی تو وجاہت ایک عجیب طرح کی بے چینی محسوس کرتا۔ شاہدہ ماں کے گھر جاتے وقت بہت خوش نظر آتی اور واپس سسرال آتے ہوئے یہ خوشی غائب ہو جاتی۔ وجاہت یہ چاہتا تھا کہ وہ بس ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے رہے، بات کرے نہ کرے دکھائی تو دیتی رہے۔ اس کے جانے سے اس کے دل پر ایک انکہی پسمردگی طاری ہو جاتی۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ وہ کیا کرے۔ کبھی کبھی وہ جھنجھلا بھی جاتا۔ آج وجاہت شاہدہ کو اس کی ماں کے گھر چھوڑنے آیا۔ اس کی ماں اپنے داماد سے بڑے تپاک سے ملی اور بہت سی دعائیں دی۔ اتنی دیر میں شاہدہ اس کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ وہ چائے پی کر خاموشی سے روانہ ہو گیا۔ وہ اسے چھوڑنے دروازے تک بھی نہیں آئی۔
وجاہت چلا گیا تو ہر ماں کی طرح شاہدہ کی ماں بھی یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگی کہ بیٹی سسرال میں خوش ہے یا نہیں۔ ویسے تو اس کی ماں جب بھی اس سے ملنے کے لیے اس کے سسرال جاتی، وہ محسوس کرتی تھیں کہ اس کی ساس سسر کا رویہ شاہدہ کے ساتھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ البتہ اس بات پر اسے حیرت ہوتی کہ وہ وجاہت کا بالکل تذکرہ نہیں کرتی تھی۔ اس بات سے اس کی ماں کے دل میں تشویش کی ایک لہر دوڑ جاتی، مگر وہ سوچتی کہ ایک آدھ بچہ ہو جانے کے بعد وہ بدل جائے گی اور اپنے میاں کے قریب ہو جائے گی۔ شاید نئے ماحول کی وجہ سے وہ ایسی ہو گئی ہے۔ شاہدہ جب بھی گھر آتی اس کی ماں کو بہت خوشی ہوتی۔ وہ آج بھی تھوڑی دیر تک اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہی، پھر دوپہر کے کھانے کی تیاری میں لگ گئی۔ شاہدہ ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی۔ ٹی وی پر بریکنگ نیوز چلنے لگی۔ اچانک وہ حیرت سے کنگ ہو کر رہ گئی۔ ٹی وی میں ناصر کو دکھایا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ ڈر اور خوف اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 4 ساتھی بھی اسی حالت میں کھڑے تھے۔ ان ساتھیوں میں ایک لڑکی بھی تھی جس نے اپنے چہرے کو چادر سے چھپا رکھا تھا۔ پاس ہی کرسیوں پر سائبر کرائم کی ایک ٹیم کے ارکان بیٹھے ہوئے تھے، اور پریس کانفرنس میں ایک ڈپٹی ڈائریکٹر اس واقعے کی تفصیلات بتا رہا تھا جس کی وجہ سے ان لوگوں کو پکڑا گیا تھا۔ شاہدہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور کانوں میں سائیں سائیں سی ہونے لگی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ بھیڑ دیا اور دوبارہ بستر پر بیٹھ کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ ناصر کو دیکھے جا رہی تھی جس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور اس پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر بتا رہا تھا کہ اس گروہ کے یہ لوگ مختلف حربوں سے نوعمر لڑکیوں کو اپنے جال میں پھانس کر پہلے ان سے دوستی کرتے، پھر انہیں دوستی کا جھانسا دے کر اپنی ساتھی لڑکی کے فلیٹ پر بلا کر ان کی نازیبا فلمیں بناتے، اور بعد میں ان فلموں کی تشہیر کرنے کی دھمکی دے کر وہ انہیں بلیک میل کرتے تھے۔ ناصر ایک خوش شکل نوجوان تھا۔ اس کے جھانسے میں آ کر کچھ لڑکیاں اپنا سب کچھ لٹا دیتی، کیونکہ یہ بھی انہیں اپنی چپلی چپلی باتوں سے متاثر کر کے یقین دلا دیتا کہ وہ جلد ہی اس سے شادی کر لے گا۔ اس معاشرے میں ناصر جیسے شیطان صفت لوگوں کی ایک بڑی تعداد پیدا ہو گئی ہے۔ یہ مجبور، بےکس اور اچھی زندگی گزارنے کی لالچ کی خواہش مند لڑکیاں ڈھونڈ کر انہیں شیشے میں اتار کر تباہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے کاموں میں ملوث لوگوں کی بھی درجہ بندی ہے۔ ان میں سے تو چند محض اپنی تسکین اور دوستوں پر رعب ڈالنے کے لیے ایک ساتھ کئی لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں۔ دوسرے ناصر جیسے حیوان اور بے ضمیر لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بھولی بھالی اور انڈین ڈراموں اور فلموں سے متاثرہ لڑکیوں کو اپنے جہل میں پھانس کر انہیں اپنا ذریعہ معاش بنا لیتے ہیں۔ وہ نہ صرف ان کی قابل اعتراض فلمیں باہر کے ملکوں میں بیچ کر رقم کماتے ہیں، بلکہ ان لڑکیوں کو بھی ڈرا دھمکا کر ان سے بھی رقم ایٹتے ہیں۔ اگر لڑکیاں روپے نہ دیں تو یہ انہیں دھمکی دیتے ہیں کہ وہ سارے ثبوت سوشل میڈیا پر لگا دیں گے۔ اس کام کے لیے انہوں نے کرائے پر ایک فلیٹ لے رکھا تھا اور اسی فلیٹ میں لڑکیوں کو لایا جاتا تھا۔ ناصر متاثرہ لڑکیوں سے یہ کہتا کہ یہ فلیٹ اس کی بڑی بہن کا ہے۔ بے وقوف لڑکیاں اس کی بات کا یقین کر لیتی۔ وہ یہ کہہ کر انہیں اپنے گھر میں بلاتا کہ اس کی بہن اس کی ہونے والی بیوی سے ملنا چاہتی ہے، تاکہ فیصلہ کر سکے کہ وہ لڑکی اس کے بھائی کے لیے مناسب ہے بھی کہ نہیں۔ وہ لڑکی اس کی بہن نہیں بلکہ اس مکروہ دھندے میں ملوث ان لوگوں کی ساتھی تھی جن لڑکیوں کو یہ لوگ بلیک میل کرتے تھے۔ وہ ان سے ان کی سہیلیوں کے موبائل نمبر بھی زبردستی حاصل کیا کرتے۔ پھر ناصر ایک مہذب اور شائستہ نوجوان بن کر ان سے رابطہ کرتا۔ تھوڑے ہی دنوں میں ان کے مزید شکار پیدا ہو جاتے۔ سائبر کرائم کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے یہ بھی بتایا کہ مجرموں کو یہ پکڑنے کی ساری کارروائی فرخندہ نامی ایک لڑکی کی شکایت پر عمل میں لائی گئی۔ وہ ان لوگوں کی بلیک میلنگ کے ہاتھوں سخت پریشان تھی۔ وہ کسی اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی جہاں اسے 15,000 روپے ماہانہ ملتا تھا۔ ان 15,000 روپوں میں اسے ہر ماہ 5,000 روپے ناصر کو دینا پڑتے تھے۔ وہ لڑکی دنیا میں اکیلی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے ہی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اب اسے اپنے مذموم مقاصد کے لیے باہر کسی ملک بھیجنا چاہ رہے تھے۔ وہ ان حالات سے بہت تنگ آ گئی تھی، اور پھر اس نے ایک بہت اچھا فیصلہ کر لیا اور ہمت کر کے قانون سے مدد حاصل کی۔ اس کی نشاندہی پر اس فلیٹ پر چھاپا مارا گیا اور وہاں سے کئی جدید کیمرے،
4 لیپ ٹاپ، بہت سی ہارڈ ڈسک اور دوسری قابل اعتراض اشیاء برآمد کر لی گئیں۔ وہاں سے کچھ ایسی سکون بخش ادویات بھی ملیں جو یہ لوگ لڑکیوں کو مشروبات میں ڈال کر پلاتے تھے۔ یہ دوائیں ان کے اعصاب پر اثر ڈال کر ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لیتی۔ لیپ ٹاپ میں سینکڑوں لڑکیوں کی مقرب الاخلاق تصویریں اور فلمیں موجود تھیں۔ شاہدہ دم بخود بیٹھی یہ باتیں سن رہی تھی۔ جب ٹی وی میں کیمرہ رخشندہ نامی لڑکی پر آیا تو باوجود اس کے کہ اس نے اپنا چہرہ نقاب سے چھپا رکھا تھا، شاہدہ نے اس کی آنکھوں سے پہچان لیا کہ یہ اس کی بچپن کی سہیلی ہی تھی۔ اسے احساس ہو گیا کہ ناصر نے کہیں اسے اس کے ساتھ دیکھ لیا ہوگا اور ڈرا دھمکا کر اس کا نمبر لے لیا ہوگا۔ شاہدہ کو جھرجھری سی آ گئی۔ وہ ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں گرنے سے بال بال بچی۔ اب اسے اپنا سخت گیر باپ اور باپ کے حکم پر سر جھکا دینے والی ماں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جو بھی کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں۔ ماں باپ کے فیصلوں پر عمل کر کے اولاد کو زندگی بھر ایک تحفظ حاصل رہتا ہے اور کسی بھی برے وقت میں ان کی ہر طرح کی حمایت اور مدد میسر ہوتی ہے۔ دنیا میں تو قدم قدم پر بھیڑیے نما انسان موجود ہیں جو اپنے فائدے اور نفسانی خواہشوں کی تکمیل کے لیے دوسرے معصوم انسانوں کو انتہائی اذیت ناک تکلیفوں سے دوچار کر دیتے ہیں، اور اکثر تو اپنا جرم چھپانے کے لیے قتل جیسے گھناؤنے کام سے بھی باز نہیں آتے۔ ان کی باتوں میں آ کر کیسے کیسے سانحات جنم لیتے ہیں، اچھی خاصی زندگیاں جہنم کا شکار بن جاتی ہیں، خاندانوں کی عزتیں خاک میں مل جاتی ہیں، اور ایسا محض اس لیے ہوتا ہے کہ اپنا فائدہ، نامناسب طریقوں سے اچھی زندگی گزارنے کا لالچ، اور بھیڑ کے بھیس میں بھیڑیا جیسے لوگ چکنی چپڑی باتوں میں آ کر بہت سی نہ سمجھ لڑکیاں ان کے جھال میں پھنس جاتی ہیں۔ اب ٹی وی پر فرخندہ کا بیان چل رہا تھا۔ اس نے بڑی تفصیل سے ناصر اور اس کے دوستوں کے جرائم کا پردہ چاک کیا۔ آخر میں اس نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ ناصر کی دھمکی کے نتیجے میں اس نے بھی اپنی ایک سہیلی کا موبائل نمبر اسے دے دیا تھا، جس کا اسے بے حد افسوس تھا، مگر خوشی اس بات کی تھی کہ وہ سہیلی اس کے اس شیطان کے جال میں نہیں پھنس سکی تھی۔ شاہدہ نے لرزتے ہاتھوں سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کر دیا اور بستر پر گر پڑی۔ وہ اس بات کا شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ بہت بڑی تباہی اور بدنامی سے بچ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ لڑکیوں کے لیے دنیا میں صرف ماں باپ، بہن بھائی اور شوہر ہی ہوتے ہیں جو انہیں تحفظ دیتے ہیں، باقی غیر تو سب بے دردی سے اپنا مفاد نکالنا جانتے ہیں۔ تمام لڑکیوں کو ماں باپ، بھائی بہنوں اور شوہروں کی عزت کو مقدم رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ سب ان کے محافظ ہوتے ہیں۔ جب ان سب کی عزت کو مقدم رکھا جائے تبھی تو انسان نما بھیڑیوں اور شیطانوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی حالت سنبھلی تو اس نے اپنا وہی چھوٹا سا موبائل اٹھایا اور وجاہت کا نمبر ملانے لگی۔ نمبر ملا تو اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کے کانوں میں وجاہت کی حیرت بھری آواز آئی، شاہدہ خیریت تو ہے؟ کیسے فون کیا؟ اس نے بولنے کی کوشش کی تو آواز جیسے حلق میں اٹک گئی۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بولی، چھٹی کے بعد آ کر مجھے لے جائیے گا، میرا دل نہیں لگ رہا، مجھے آپ، امی اور ابا بہت یاد آ رہے ہیں۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ دوسری طرف چند لمحوں تک تو خاموشی چھائی رہی، پھر اس کے کان میں وجاہت کی شوخ آواز سنائی دی، بھاڑ میں جائے چھٹی، میں ابھی آ رہا ہوں۔ جی اچھا، میں تیار بیٹھی ہوں۔ شاہدہ نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے ایک دل فریب ہنسی کے ساتھ کہا اور فون بند کر دیا۔ اپنا سامان بیگ میں ڈالتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اپنے ماں باپ اور شوہروں کی عزتوں کا خیال کرنے والی لڑکیوں کی زندگی کتنی قابل رشک ہوتی ہے۔ وہ شادی سے پہلے اپنے ماں باپ کے گھر میں بڑی عزت اور احترام سے وقت گزارتی ہیں اور شادی کے بعد مرتے دم تک اپنے شوہر کے گھر میں۔ وہ لڑکیاں جو اپنی عزت کی ان رکھوالوں کی قدر نہیں کرتی، ناصر جیسے شیطان اور درندہ صفت لوگ قدم قدم پر گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔